we're in an IMF program, ہمارے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہے, ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہمیں ریزروز میں سپورٹ اس طرح سے نہیں دے رہے جس طرح سے وہ پہلے دے رہے تھے. What are some actions you can take right now کہ آپ ریلیف بھی پرووائڈ کر سکیں, انفلیشن کو بھی ٹیکل کر سکیں؟ If you were in government, what would you do? یا جو ابھی حکومت میں ہے آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ So that is my question to you. دیکھیں, بہت بڑا چیلنج ہوگا. آج ہم نے پہلی اپنی اکنامک ٹیم کی میٹنگ کی ہے اور ہم نے آؤٹ لائن کی ہے مین جو چیلنجز پاکستان کو آئیں گے, کہ جب بھی اگر اللہ ہمیں موقع دے گا تو کیا کیا چیلنجز ہوں گے, وہ ہم نے آؤٹ لائن کیے ہیں آج. اور ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو بھی حکومت یعنی اور اگر ہم آئیں گے تو جو چیلنجز ہمیں 2018 میں فیس کیے تھے اس سے بڑے چیلنجز اب ہوں گے. کیونکہ یہ انہوں نے جو کیا ہے نا جی, دیکھیں بڑی مشکلوں سے, میں آپ کو بتاؤں بڑی مشکلوں سے انسینٹیوائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری اٹھائی تھی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی پچھلے 2 سال دیکھیں, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی ہماری ایگریکلچر کی, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی. 4 میجر کراپس کے اندر ریکارڈ ہماری ییلڈز تھیں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہم نے IMF کے پروگرام کے اندر ہوتے ہوئے کورونا کووڈ-19 کے کرائسس کے باوجود, اور جس طرح ہم نے کوپ کیا, کیونکہ تب ساری دنیا میں جو غربت پھیلی ہے, ہندوستان میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے. ہمیں کمپیئر کریں کہ ہندوستان نے کووڈ-19 سے کیسے کوپ کیا, ہم نے کیسے کوپ کیا, ہم نے کیسے اپنی انڈسٹری بچائی, اپنی لوگوں کا روزگار بچایا, ہم نے کیسے لوگوں کو بچایا فرام دا کووڈ-19 ٹو غریبوں کو کیسے بچایا. اور سب سے بہتر ریکوری ہماری تھی. دنیا میں 3-4 ملک تھے جنہوں میں سب سے بہتر پاکستان نے ریکور کیا فرام کووڈ-19. اور پھر اس کے بعد سپر سائیکل کی قیمتیں بڑھ گئی. تو وہ ہم جو ان کرائسس سے نکلے, اور مجھے خوشی یہ تھی کہ 6% گروتھ ریٹ تھی ہماری. پرابلم صرف ابھی مزمل نے آپ کو پرابلم ہمیں ایک آ رہا تھا, ویکسینز کے اوپر ہم نے $3 ارب ہمارا خرچ ہوا, وہ ایک شوق تھا. اوپر سے پیٹرولیم پروڈکٹس کی ان کی ایک دم قیمتیں اوپر چلی گئی. وہ 27% ہمارا پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹس ہیں, تو اس کا ہمیں ایک شوق ملا. اس کے باوجود ہماری انڈسٹری بھی بچی ہوئی تھی. ہم سوشل سیفٹی نیٹ, ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں جو کوئی تصور نہیں, ہیلتھ انشورنس, یونیورسل ہیلتھ انشورنس لوگوں کو دی. 10 لاکھ روپے ہر خاندان کو کسی بھی ہاسپٹل میں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروا سکتے تھے. اور پھر احساس پروگرام, سود کے بغیر قرضے نچلے. سو ہم نے سارے پروگرامز کیے. احساس دنیا میں ریکگنائز ہوا ہمارا بہتر پروگرام. سو اس کے باوجود ہم جب یہ اپنی اکانومی کو یہ بیلنس کرتے آ رہے تھے, مجھے یہ خوف تھا کہ یہ اگر سازش کامیاب ہوگی ہم ٹیل سپن میں جائیں گے. اب وہ جو ٹیل سپن ہے, یہ جو اب ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں اور آگے کوئی نظر نہیں آ رہا, مجھے خوف یہ ہے کہ یہ چھوڑیں گے اب کدھر. میں اس لیے بار بار لگا ہوا ہوں کہ ابھی جلدی سے جلدی الیکشن کرواؤ تاکہ ملک میں سٹیبلٹی آئے. سٹیبلٹی صرف الیکشن سے آئے گی, اور کوئی طریقہ نہیں ہے اکنامک سٹیبلٹی کا وداؤٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی الیکشن سے. تو مجھے خوف یہ ہے کہ ان کو تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. دنیا میں باہر بھاگے جا رہے ہیں, نہ کوئی باہر سے پیسے دے رہا ہے, باہر سے کوئی ان کو کریڈٹ دینے کے لیے, بینکس وہ آپ کو بتا دیا کہ رسک اب اتنی ہے کہ کسی نے ان کو پیسے نہیں دینے. سو اگر یہ اسی طرح چلتے رہے, میرا خوف ہے جو ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, جو IMF کہہ رہا ہے, کہ پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ ہو جائے گا. ابھی تک تو ہم جلسے آتے ہیں, لوگ جلسے اٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں, بٹ میں وہ کراؤڈ کے اندر ایک وہ دیکھ رہا ہوں, اس قسم کا پیشن دیکھ رہا ہوں, غصہ دیکھ رہا ہوں. بجلی کے بل جب لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہیں, لوگوں میں آگ لگی ہوئی ہے. جو آٹا, دیکھیں بیسک چیز ہے, آٹا لیں, 55 کلو سے 100 کلو کراس کر گیا, دگنا ہو گیا آٹا, اور ابھی اور بڑھنے والا ہے. جو یہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ایک لوگوں کو غصہ ہے کہ یہ اوپر آ کے بیٹھ گئے چور, اور اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں چوری کے اربوں روپے کے. دوسری طرف عوام کا قتل ہو رہا ہے. تیسری طرف بے روزگاری آ رہی ہے. فیصل آباد کے اندر پہلی دفعہ پارلوز بند ہو گئی ہیں. جو سارا فیصل آباد میں لیبر نہیں ملتا تھا ٹیکسٹائل کا, اب وہ بند ہو گئی.
سو اگر ہم نے جلدی ایکٹ نہ کیا, مجھے یہ ڈر ہے کہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جائے گی, یہ وہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم کوئی بھی اس کو سنبھال نہ سکے. سو آنسر ٹو یور کوشچن از, جتنی جلدی اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو, اتنی جلدی یہ ملک پاتھ ٹو ریکوری ہوگا, یعنی ہم اپنے آپ کو ریکور کرنا شروع کریں گے. جتنی دیر یہ چلتے جائیں اتنا ہی مشکل ہوگا, اتنا ہی لمبا ہوگا ریکور کرنے کے لیے. خان صاحب, میرے ساتھ ابھی بزنس ریکارڈر کے کافی اچھی ان ڈیپتھ ریسرچ کرتے ہیں زہیر ہیں. زہیر, کوئک کوشچن فرام یور سائڈ, اوور ٹو یو. جی السلام علیکم, شکریہ. Khan Sahab, I have a slightly forward-looking question. That is around the fixation with fixing prices that the governments over the years have had. چاہے آپ کی گورنمنٹ ہو یا یہ گورنمنٹ ہو یا اس سے پرانی گورنمنٹس ہو. سو کائنڈلی یہ بتائے گا کہ آگے, بیکاز دیکھیں ہماری فزیکل لیکیجز انرجی, ویٹ, پاور, گیس, یہیں سے ساری آتی ہیں, ان میں سرکولر ریٹس کریٹ ہوتے ہیں. سو آگے جا کے if and when the next time your government comes, do you have any plans to roll it back slightly, جو گورنمنٹ کا اتنا ایکسیسو فٹ پرنٹ ہے خاص طور پہ پرائس فکسنگ کے حوالے سے, بیکاز یہ ہمارے بہت سارے مسائل کی بنیادی جڑ ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ اس پہ ہم کچھ تبدیلی ایکسپیکٹ کریں آپ سے کہ نہیں. تھینک یو. دیکھیے, میں زہیر آپ کو سب سے پہلی بات بتا دوں, آج ہم نے جو ڈسکس کیا آپس میں, ہم سب ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر ہم نے جو بھی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا جس میں پھنستا جا رہا ہے, اس کو پاکستان کو ویسے چلانا پڑے گا جو ابھی تک کسی نے نہیں چلایا. یعنی ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم پبلک پریشر کی وجہ سے یا جو بھی کمزوری کی وجہ سے, گورنمنٹس ہماری کمزور رہی ہیں. ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کولیشن گورنمنٹ بڑی کمزور ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہر طرف سے اس کو پریشر پڑتا ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتی, کیونکہ سارا وقت آپ گورنمنٹ اپنی سنبھالیں یا کوئی بڑا فیصلہ کریں. لیکن جو اب پیریڈ ہے, اگر اس ملک میں بڑے فیصلے نہ کیے گئے, مثلا یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, اگر اب ان کے اوپر ہم نے بڑے فیصلے نہ کیے اور بلا خوف, کیونکہ یہ اب جو بلیڈنگ ہو رہی ہے, مثلا میں صرف 5-6 جو بڑی بڑی پبلک کارپوریشنز ہیں ان کی جو بلیڈنگ ہے, وہ اب یہ ملک برداشت نہیں کر سکے گا. ہمیں جب تک کہ پوری اپنی ایکسپورٹس کے اوپر ساری گورنمنٹ کو اورینٹیٹ کریں ایکسپورٹس کے اوپر. اور بائی دا وے یہ مہاتر نے کیا تھا, یہ جب اردوغان نے شروع میں وہ آیا تھا تو اس نے جب ان کی اسٹینڈرڈ آف اوپر ویلتھ کریشن کی تھی ترکی میں, انہوں نے اسپیسیفکلی ایکسپورٹس پہ کیا تھا. ہماری گورنمنٹ کے علاوہ کبھی کسی نے ایوب خان کے دور کے بعد ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو جب ویلتھ ہی کریٹ نہیں ہوگی تو ملک ہر وقت جیسی آپ کی گروتھ ریٹ ہوگی آپ پھر پھنس جائیں گے جا کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ. یس, ایسٹ ایشین ٹائیگر سب نے ایکسپورٹ لیٹ گروتھ کی تھی, چائنا نے کی ہے, تو ہم نے تو کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر. اور شارٹ ٹرم میں کور کرنے کے لیے جب تک آپ اپنی ایکسپورٹس اٹھاتے ہیں تو ریمیٹنسز, ہماری بہت بڑی اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. ابھی ہم صرف ان کی ریمیٹنسز کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں, ہم نے کبھی ان کی انویسٹمنٹ کے اوپر کوشش نہیں کی. اب اور انویسٹمنٹ کے لیے ہمارا جوڈیشل سسٹم کو بہتر ہونا پڑے گا, کیونکہ جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی, آپ جو چھوٹا بزنس مین ہے, جو میڈیم بزنس, جو بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی میں کرنا چاہتے ہیں, ان کو جب تک پروٹیکشن نہیں ملتی عدالت سے وہ نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں. وہ ادھر دبئی چلے جائیں گے, وہ ملیشیا چلے جائیں گے. لیکن کیونکہ ہمارا یہ بڑا کمزور ہے اس وقت, ہماری جو انفورسمنٹ ہے, کانفیڈنس نہیں ہے لوگوں کو, وہ اپنا وہ لیتے ہیں, پلاٹ لیتے ہیں, اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ فیکٹریاں لگانی یا مینوفیکچرنگ کرنی تو اس کے لیے ان کو عدالتوں سے پروٹیکشن چاہیے ہوگی. تو یہ ہمیں اس کو کرنا پڑے گا. اب تک ہم نے اس کے اوپر کسی نے زور نہیں لگایا, لیکن اب یہ ناگزیر ہے اگر پاکستان نے ڈیولپ ہونا ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ اور انڈسٹری کے اندر جب تک ہم انویسٹ نہیں کرتے, ویلتھ کریشن نہیں ہونے لگی. ویلتھ کریشن نہیں ہونے لگے, ہم قرضوں کی یہ جو دلدل میں پھنس رہے ہیں یہ نہیں ہم کر سکتے. ہم نے بڑی کوشش کی, ہم نے کنسٹرکشن کو پوری انسینٹیوائز کیا جس کی وجہ سے جاب کریشن ہوئی. ہم نے پوری کوشش کی انڈسٹری کی مدد کرنے کے لیے جس کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑھی, ٹیکسٹائل بڑھی. لیکن اس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے.
ہماری ابھی ہم شروع ہی کر رہے تھے ہماری جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹ آنی تھی, انڈسٹری لگنی تھی. انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے وہ سب سے بڑا امپیڈمنٹ ہے انویسٹمنٹ کے راستے میں. تو اسٹیبل گورنمنٹ جس کے پاس طاقت ہو بڑے فیصلے کرنے کی, انویسٹمنٹ کے لیے ہر وہ ہرڈلز دور کریں جس میں ایک بہت بڑا ہرڈل ہے لیک آف کانٹریکٹ انفورسمنٹ, اور پھر اپنے اوورسیز پاکستانیز کو انسینٹیوائز کریں کہ انویسٹ کریں, اپارٹ فرام ریمیٹنسز وہ انویسٹ کریں. ایک دفعہ ہم ایک پیریڈ سے نکل گئے, انویسٹمنٹ شروع ہو گئی, پھر پاکستان میں دیکھیں 22 کروڑ لوگ ہیں, 22 کروڑ لوگ بڑی مارکیٹ ہوتی ہے, ہم پھر اور دنیا سے اور اپنے ملک سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. خان صاحب میرے ساتھ یو ایس اے سے ذیشان عزیز صاحب ہیں. اوور ٹو یو مسٹر ذیشان, یور شارٹ اینڈ کرسپ کوشچن. جی السلام علیکم جی, میں یو ایس اے سے نہیں ہوں, میں اردو.com سے ہوں. اور خان صاحب میرا کوشچن